اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، ہمارا مالک، ہمارا رازق، کل جہان کو بنانے والا، کل جہان کو چلانے والا، اس مالک حقیقی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے آج جمعہ کے بابرکت دن میں ہمیں اپنے پاک گھر کے اندر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے سننے، دین حق دین اسلام کی تعلیمات سیکھنے سکھانے کے لیے حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ قدس میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں یہاں ہونے والے اذکار حسنہ کی کامل برکات عطا فرمائے، وہ جو بھی حق اور خیر کی بات سنے اس پر اللہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ محتشم سامعین، زمانے کے اندر ہر شخص عزت پانا چاہتا ہے، ہر شخص اونچا ہونا چاہتا ہے، اور اس کے لیے ہم مختلف ذرائع اور طریقے اختیار کرتے ہیں۔ پھر اسی فضیلت کو پانے کے لیے ہر شخص جد و جہد کر رہا ہے، ہر شخص محنت کر رہا ہے۔ اب اگر ہم سے پوچھا جائے کہ تمہاری نظر میں بہتر شخص کون ہے، تو ہمارے 90-95% لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی جس کی زیادہ عیش و عشرت والی زندگی ہے یہ شخص بہتر ہے۔ زیادہ لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی جو کسی اونچی پوسٹ پر ہے یہ دوسروں سے بہتر ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کے پاس گاڑی اچھی ہے، جو زیادہ زمینوں کا مالک ہے یہ بہتر ہے۔ تو 90-95% ہمیں یہی جواب ہے۔ تو کیا حقیقت یہی ہے کہ جو زیادہ مالدار ہے، جو زیادہ اونچی پوسٹ پر ہے وہ بہتر ہے؟ نہیں، یہ حقیقت میری اور آپ کی نظر میں، یہ برتری، یہ فضیلت، یہ میری اور آپ کی نظر میں ہے۔ اب یہی سوال اٹھا کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں چلے گئے، ہم نے پوچھا یا اللہ تو بتا، یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ اونچا کون ہے، بہتر کون ہے، فضیلت والا کون ہے؟ تو وہاں سے جواب یہی آیا کہ اے لوگوں، تمہاری نظر میں دنیاوی اعتبار سے جو مالدار ہیں، جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں وہ بہتر ہیں۔ اگر اللہ اس کے رسول سے پوچھتے ہو تو پھر ہماری نظر میں بہتر وہ ہے کہ جس کا سب سے زیادہ تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ، جس کا زیادہ تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے وہ بہتر ہے، وہ فضیلت والا ہے، وہ رب کی بارگاہ میں شان والا ہے، وہ اونچا ہے۔ تو معیار ڈیفرنٹ ہیں، ہماری نظر میں معیار کچھ اور ہے، اللہ اس کے رسول کی نظر میں معیار کچھ اور ہے، اور حقیقت یہی ہے، اصل میں اونچا وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی نظر میں اونچا ہے۔ اصل میں عزت والا وہی ہے جو رب کی نظر میں عزت والا ہے۔ اس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتایا، ہمیں ایسا سبب عطا کیا کہ جس کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے بندہ عزت والا بھی ہو جاتا ہے، بندہ اونچا بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ قرآن جو عزتیں بخشتا ہے، قرآن وہ ہے جو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے۔ قرآن وہ کلام ہے کہ جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اتنی عظیم کتاب اللہ نے ہمیں عطا کی، اور آج اس کتاب کے ساتھ معاذ اللہ کھلواڑ ہوا۔ اسلامی ملک کے اندر خود کو مسلمان کہنے والوں نے اس کتاب کو معاذ اللہ ہلکا سمجھا۔ اب یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں تحریف ممکن نہیں ہے، قرآن پاک میں قیامت تک تحریف ممکن نہیں۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ کلیتاً کل دنیا کے اندر قرآن میں تحریف ہو جائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ فرد یا کوئی طبقہ اس کے معانی و مطالب کو اپنی مرضی سے لکھے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کلیتاً کل دنیا کے اندر قرآن تبدیل ہو جائے یا معاذ اللہ قرآن حذف اور ختم ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ خود حفاظت کی ذمہ داری لی، اس وجہ سے قرآن قیامت تک باقی رہے گا، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ تو ایک طبقہ ایسا بھی اٹھا کہ جس نے اس میں تحریف کی، اور وہ تحریف کرنے والا طبقہ کون سا ہے؟ جن کو ہم قادیانی کے نام سے جانتے ہیں، مرزائی کے گروہ کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے تحریف کی، اس کے اندر اپنی طرف سے معنی و مطالب شامل کی۔ اب یہ 1 ڈیڑھ 2 ہفتے پہلے ایک کیس چلا قادیانیوں کے خلاف، ربوہ کے اندر انہوں نے ایک قرآن لکھا جس کو تفسیر صغیر کا نام دیا۔ اب یہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کی جا رہی ہے۔ اب اس کے اندر اپنی طرف سے بہت سے مقامات پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، وہاں پر غلام محمد کا ذکر لکھا گیا۔ ام المومنین، امہات المومنین کی جگہ پر مرزا غلام احمد کی زوجہ کو ام المومنین لکھا گیا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والے وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں لکھا گیا کہ ایمان والے وہ ہیں جو مسیح موعود کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر تبدیلی کر دی گئی، یہ قرآن شائع کیا گیا، پھر اس کو فری تقسیم کیا گیا۔ اب لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ جس کے پاس پرانا قرآن ہے وہ ہمیں دے دو اور نیا قرآن فری میں لے لو۔ اب یہ قرآن باہر دوسرے ممالک کے اندر بھیجا گیا، وہاں کے مسلمانوں کو دیے گئے۔ اب یہ قرآن وہ ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں 2 چیزیں دے کر جا رہا ہوں، جب تک تھامے رکھو گے ہدایت پر رہو گے۔ وہ 2 چیزیں کون سی تھیں؟ فرمایا ایک تو میرے اہل بیت ہیں، جب تک ان سے تمہارا تعلق اور محبت قائم رہے گی تم حق پر رہو گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ کی کتاب جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی رسی ہے، جب تک اس کو تھام کر رکھو گے تب تک حق پر رہو گے، ہدایت پر رہو گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ قرآن ہمیں دے کر گئے کہ جو ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے، بے ایمان کو ایمان کی طرف لے کر آتا ہے۔ لیکن یہ قرآن جو تقسیم ہو رہا ہے، یہ جو پڑھے گا ایماندار تھا تو معاذ اللہ بے ایمان ہو جائے۔ اب یہ بندہ پکڑا گیا، مقدمہ چلا، 2 عدالتوں نے سزا سنائی، تیسری عدالت نے بری کر دیا۔ اب کس بنا پر بری کر دیا؟ اس بنا پہ بھئی ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ پاکستان میں کوئی قید و بند نہیں ہے، ہر اقلیت کو مذہبی آزادی حاصل ہے، ہر بندہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، اپنی رائے پیش کر سکتا ہے۔ اس بنا پر یہ قادیانی اور مرزائی یہ بھی اقلیت ہیں،
لہٰذا ان کو بھی مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اب لوگوں نے کہا جناب یہ قرآن کے ساتھ جو کر رہے ہیں، اس پر بھی کہا بھئی قرآن کی تم فکر نہ کرو۔ بھئی کیوں فکر نہ کریں؟ اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، وہ چاہے گا تو اس کی حفاظت کر لے گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس آیت کا کیا یہی معنی ہے کہ بھئی اللہ حفاظت کر لے گا اور کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ میں عرض کروں کہ اللہ قادر ہے، ہر چیز پر براہ راست حفاظت کر سکتا ہے، براہ راست مدد کر سکتا ہے بغیر سبب کے، وہ قادر ہے کرنے پر۔ لیکن قادر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو نظام دنیا چلایا ہے وہ اسباب کی بنا پر چلایا ہے۔ اللہ نے ہر کام کے لیے ظاہراً وسیلے پیدا فرمائے۔ اب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے، لیکن وہ حفاظت کرے گا کس کے ذریعے؟ مسلمانوں کے ذریعے، ایمان والوں کے ذریعے اس کی قیامت تک حفاظت کرے گا، کہ جب تک دنیا میں ایمان والے موجود ہیں تب تک اللہ کا قرآن محفوظ رہے گا۔ یہ اللہ کی حفاظت کا مطلب ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہماری ہے مسلمانوں کی، یہ مسلم حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کی حفاظت کریں، کسی کو اس کی توہین کی اجازت نہ دیں، کسی کو اس میں تحریف کی اجازت نہ دیں، یہ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جن لوگوں نے حفاظت کرنی تھی وہ خود ہی اجازت دے رہے ہیں۔ اس آیت کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے کہ براہ راست اللہ حفاظت کرے گا، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تم پہ کچھ عائد نہیں ہوتا، نہیں، یہ مسلمانوں نے کرنا ہے، ہمارے حکمرانوں نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے وعدہ فرمایا ہے، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حفاظت کرنا، تمہیں لوگوں سے بچانا، یہ ہمارے ذمہ ہے، ہم تیری حفاظت کریں گے۔ اب بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں گئے، جنگ احد میں گئے، خندق کے اندر گئے، خیبر میں گئے، تبوک میں لڑے، حفاظت کس نے کی؟ ظاہراً حفاظت حضور کے صحابہ نے کی ہے، صحابہ نے حفاظت کی ہے، تو اللہ نے صحابہ کو حبیب کی حفاظت کا وسیلہ بنایا ہے، تو وہ چاہے تو براہ راست حفاظت کرے، چاہے تو وسیلے کے ساتھ کرے، اور عمومی اصول یہی ہے کہ اللہ وسیلے کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اب ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تلوار درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اب ایک دشمن آیا، آقا کی تلوار اتاری اور تان کر حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور جملے کیا تھے کہ بے محمد بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب وہاں پر ظاہری آسرا سہارا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی صحابی موجود نہیں ہے، کوئی مددگار موجود نہیں ہے، لیکن وہاں کس نے بچایا؟ آقا فرماتے ہیں کہ بھئی مجھے تجھ سے میرا رب بچائے گا، میرا رب بچائے گا۔ پھر رب نے بچایا کہ اس کے ہاتھوں پر کب کبھی تاری ہوئی، تلوار نیچے گر گئی۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، اب اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور پھر پوچھا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے؟ تو وہاں پر اللہ نے اپنے حبیب کی براہ راست بغیر سبب کے حفاظت فرمائی۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی اللہ بغیر سبب کے حفاظت کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن عمومی اصول یہ ہے کہ اللہ سبب کے ذریعے کام کرتا ہے، اللہ وسیلے کے ذریعے کام کرتا ہے۔ ساری جنگوں میں جو حضور کی حفاظت ہوئی وہ حضور کے صحابہ نے کی ہے، یہ ظاہری وسیلہ تھا اللہ کی طرف سے۔ تو اگر یہ آیت پیش نظر ہو کہ اللہ نے تو حبیب سے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو پھر صحابہ کو چاہیے تھا سائڈ پر ہٹ جاتے، کوئی صحابی حفاظت نہ کرتا، لیکن نہیں، صحابہ جانتے تھے اللہ کے اصول کو، کہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ ظاہری ذریعے اور سبب کے ذریعے اللہ کام کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب قرآن کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود اس کا محافظ ہے، جو تحریف کرتا ہے کرتا رہے، جو توہین کرتا ہے کرتا رہے۔ بھائی یہی معاملہ ہے
تو پھر خانہ کعبہ کی حفاظت کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں پر جو فوجیں تعینات ہیں، وہاں پر جو سپاہی تعینات ہیں اس کی حفاظت کے لیے انہیں بھی ہٹ جانا چاہیے۔ سعودی حکومت نے کیوں سپاہی تعینات کیے ہیں وہ بھی ہٹا دینے چاہیے تھے۔ کیوں؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود حفاظت کرنے پر قادر ہے، اس نے حفاظت کی نہیں تھی؟ ابابیل کو بھیج کر اس کی حفاظت کی اپنے گھر کی، وہ کرنے پر قادر ہے۔ پھر سعودی حکومت نے وہاں پر سپاہی کیوں تعینات کیے، فوجیں کیوں تعینات ہیں کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے؟ بھائی سب جانتے ہیں اللہ ظاہری سبب سے کام کرتا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے، مسلمان حکمرانوں کی ہے۔ مدینہ طیبہ کو بھی ایسا نہیں چھوڑا، مدینہ طیبہ پر بھی سپاہی تعینات کیے۔ کیوں؟ کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ اللہ ظاہری سبب سے کام کرتا ہے۔ مکہ کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، مدینہ کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، قرآن کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو اللہ کو کوئی عزیز نہیں ہے، کوئی محبوب نہیں ہے۔ وہ واقعہ بڑا مشہور آپ نے سن رکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ کے جسم مبارک کو قبر سے نکالنے کی کوشش کی گئی ایک سرنگ کے ذریعے۔ دو یہودی سرنگ کے ذریعے حضور کی قبر مبارک تک کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس بات کو صرف رب ہی جانتا تھا یا وہ بندے جانتے تھے۔ اب اللہ نے وعدہ کیا حبیب سے، واللہ یعصمک من الناس، کہ لوگوں سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو یہاں چاہیے تھا کہ اللہ جب جانتا ہے میرے نبی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کوئی بھی نہیں جانتا، تو اللہ براہ راست ان کو سزا دیتا، براہ راست اپنے حبیب کی حفاظت کرتا، سرنگ گرا دیتا ان کے اوپر، ختم ہو جاتے اندر۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ظاہری وسیلہ پیدا فرمایا، اپنے حبیب کو حکم دیا، میرے نبی تو اپنے غلاموں سے کہہ کہ وہ تیری حفاظت کرے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم وقت کو 3 دن کے اندر خبر دی، وہ 3 دن تنبیہ فرمائی کہ میری حفاظت کرو، 2 بندے میرے قریب آ رہے ہیں۔ اب جو بھی ذریعہ بنا اس نے دعوت کی، ان لوگوں کو پہچانا، پھر سزا دی گئی۔ اب میں ایسے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وعدہ تھا اللہ کا کہ حبیب حفاظت ہم تیری کریں گے، لیکن اللہ نے براہ راست حفاظت نہیں کی بلکہ حفاظت کا وسیلہ پیدا فرمایا۔ تو یہی معاملہ قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، لیکن ظاہری سبب مسلمان ہے۔ قیامت تک یہ مسلمانوں کی ڈیوٹی رہے گی کہ اللہ کے قرآن کی حفاظت کرتے رہیں۔ جو توہین کرنے لگے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جو تحریف کرنے لگے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ اگر مسلمان ایسا نہیں کرتے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے، قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے اس بات کے۔ مسلمانی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم 5 وقت آئیں نماز پڑھیں بس مسلمان ہو گئے، مسلمانی صرف یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھا رمضان میں مسلمان ہو گئے، تہجد پڑھی مسلمان ہو گئے، نہیں، اس کے علاوہ بھی اہل اسلام کی بڑی سی ذمہ داری ہے۔ اسلامی حدود کی حفاظت کرنا، اسلامی شاعر کی حفاظت کرنا، یہ ساری مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو اسلامی شاعر کے اندر سب سے بڑی اللہ کی نشانی اللہ کا قرآن ہے۔ اگر آج قوم خاموش رہتی ہے تو پھر گویا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، پوری قوم مجرم ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ تو قادیانیوں نے تحریف کی، تبدیلی کی اللہ کے قرآن میں، اور ہمارے قاضیوں نے کہا بھئی کوئی بات نہیں ہے، ان کو حق حاصل ہے۔ بھئی حق کیسے حاصل ہے؟ قرآن کے معاملے میں اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں، کوئی لفظ نہیں بدل سکتا، کوئی حرف نہیں بدل سکتا، کوئی جملہ نہیں بدل سکتا۔ یہ حق 1400 سال پہلے ختم ہو چکا ہے۔ آج کسی کو قرآن کے معاملے میں کوئی حق نہیں ہے۔
ہاں کتابیں لکھیں جتنی چاہیں، جس موضوع پر چاہیں لکھیں، لیکن قرآن کے نام سے کسی کو کوئی کتاب لکھنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا کہ اس کا ٹائٹل قرآن کے نام سے ہو، تفسیر قرآن کے نام سے ہو، ترجمہ قرآن کے نام سے ہو۔ اس کی اجازت کسی غیر مسلم کو اسلام نہیں دے سکتا۔ یہ کام وہی کر سکتے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ کے حبیب نے لگائی ہے، اور وہ کون ہیں؟ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ اس قوم کے علماء ہیں۔ جو خود مسلم ہے وہ کر سکتا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا غلام ہے اور نبی پاک کو آخری نبی مانتا ہے، وہ اس قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے اور تفسیر کر سکتا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ قرآن میں کسی قسم کا کوئی لفظ بھی نہیں لکھ سکتا۔ تو یہ قوم، یہ امت ایک ایسے شخص کو قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کی اجازت نہیں دے سکتی کہ جو نبی پاک کو آخری نبی نہیں مانتا، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ نبی مانتا ہے، خود کو قادیانی کا غلام کہتا ہے، اس کا امتی کہتا ہے۔ اب امتی قادیانی کہے تو پھر کتاب بھی اسی کی لکھ۔ قرآن تو محمد مصطفیٰ کا ہے، اس میں ترمیم اور تبدیلی کی اجازت نہیں مل سکتی۔ ہاں اگر اس کو چھیڑنا ہے تو پھر غلامی بھی حضور کی اختیار ہے، پھر مرزا غلام احمد کو چھوڑنا پڑے گا، قادیانی کو جھوٹا مکار دجال کہنا پڑے گا، پھر تمہیں قرآن کے ترجمے کی اجازت ملے گی، پھر تفسیر کی اجازت ملے گی۔ تو آج اس معاملے کو بڑا ہلکا سمجھا گیا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا جناب قرآن کی حفاظت اللہ کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جو چاہے، جو کوئی چاہے، جو کچھ چاہے کرتا رہے۔ لیکن نہیں، یہ نظریہ غلط ہے۔ قرآن کی اس آیت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم قرآن پاک کا ترجمہ کرتا پھرے اور اس کی تفسیر کرتا پھرے، اپنی مرضی سے جو چاہے اس کے اندر لکھ دے۔ ہماری نظر میں قادیانی، مرزائی کافر ہیں، اور جب تک وہ خود کو کافر نہیں مانتے ان کے لیے لچک نہیں ہو سکتی۔ اب یہ مسلمانوں کے اندر گن کی طرح کام کر رہے ہیں، جس کو ہم سیونگ کہتے ہیں۔ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ لکڑی کو اندر سے خالی کر دیتی ہے اور باہر سے لگتا ہے کہ بھئی ممبر سلامت ہے، چھڑی سلامت ہے، بیڈ سلامت ہے، لیکن اندر سے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ طبقہ مسلمانوں میں یہ کام کر رہا ہے۔ قادیانی اور مرزائی خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کثیر تعداد میں آج تک لوگوں کو معاذ اللہ کافر بنا چکے ہیں۔ اور یہ کام دوسرے ممالک میں پاکستان سے زیادہ ہو رہا ہے کہ غیر مسلم ان کو دعوت دی جاتی ہے، وہ ان کے ساتھ ملتے ہیں، متعلق ہو جاتے ہیں۔ بھئی یہ تو بڑا اچھا دین ہے، اسلام کا نام لیا جاتا ہے، تو ان کے پیروکار ہو جاتے ہیں۔ اب انہیں خبر نہیں ہے کہ ہم ایک کفر سے نکلے ہیں، دوسرے کفر میں داخل ہو گئے۔ اب بتائیں اسلام کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ یہودی نے خود کو یہودی کہا، ہم نے جانا کہ غیر مسلم ہے۔ عیسائی نے خود کو عیسائی کہا، ہم جان کے غیر مسلم ہے۔ لیکن قادیانی نے خود کو مسلمان کہا، لیکن حقیقت میں اندر کچھ اور ہے۔ اب یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ تو آج علماء حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی ان سے اگر انہوں نے کتابیں لکھنی ہیں تو پھر ان سے کہو کہ خود کو غیر مسلم تسلیم کریں، خود کو مسلمان نہ کہیں، اپنا نام یا قادیانی رکھیں یا مرزائی رکھیں، اسلام سے خود کو جدا کریں، پھر جتنی چاہیں کتابیں لکھتے رہیں۔
اب یہ ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ کوئی سیاسی پارٹی ہو، سیاسی پارٹی، اس کے 100 ارکان ہوں، 100 ارکان میں سے 99 ارکان ایک نظریہ بیان کریں، جہاں جاتے ہیں ایک نظریے پر بات کرتے ہیں، ایک نظریے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اب اسی پارٹی میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے جو کہ ان 99 کی مخالفت کر رہا ہے، ان کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اب پارٹی ایک ہی ہے، پارٹی کا ایک ہی نام ہے، 99 بندوں کا نظریہ کچھ اور ہے، اس ایک بندے کا نظریہ کچھ اور ہے، وہ لوگوں کو اسی پارٹی کے خلاف اکسا رہا ہے۔ اب بتائیں، جب ان 99 بندوں کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ نام ہماری پارٹی کا استعمال کر رہا ہے لیکن نظریات ہمارے خلاف ہیں، لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا رہا ہے، ہمارے ہی نظریات کی مخالفت کر رہا ہے اور نام ہماری پارٹی کا استعمال کرتا ہے، بتائیں وہ 99 بندے خاموش رہیں گے؟ ہرگز خاموش نہیں رہیں گے۔ وہ اس کو بلا کر کہیں گے، بھائی اگر 2 باتیں ہیں، یا تو نظریات ہمارے اختیار کر، ہمارے نظریات کا پرچار کر، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اپنی الگ پارٹی بنا لے، اس کا الگ نام رکھ۔ جب تک ہماری پارٹی کا نام استعمال کرے گا تب تک تجھے اپنے نظریات کے پرچار کی اجازت نہیں ہے۔ تو سیاسی پارٹی اپنی نظریات کے خلاف کوئی نظریہ برداشت نہیں کرتی تو اسلامی پارٹی کیسے کر سکتی؟ کہ کوئی خود کو مسلمان کہے اور پھر کہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی ہے، پھر ہمارے بنیادی عقیدے کی مخالفت بھی کرے، اور پھر مرزا غلام محمد کی زوجہ کو ام المومنین بھی کہے، یہ مسلمان کیسے برداشت کر سکتے؟ اس کے ماننے والے اس کو محمد مصطفیٰ کہیں تو مسلمان کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ سارے ٹائٹل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، یہ سارے ٹائٹل مرزا کے ماننے والے مرزا کو دیتے ہیں۔ مسلمان یہ باتیں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ کے قرآن میں تحریف اور تبدیلی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر تم نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی نظریات اپنے بیان کرنے ہیں، تو پھر اپنی جماعت کو نام بھی الگ دو، مسلمان نام نہ دو، کوئی اور نام دو، پھر مسلمان خاموش رہیں گے، پھر تم اقلیت ہو جاؤ گے، پھر جیسے یہودی ہیں تم بھی اقلیت ہو جاؤ گے، جیسے عیسائی ہیں، جیسے ہندو ہیں، جیسے سکھ ہیں، یہ بھی ایک غیر مسلم طبقہ بن جائے، پھر جو چاہے کرتے رہو، لیکن جب تک اسلام کا اور مسلمان کا نام استعمال کرتے ہو تب تک ان کاموں کی اجازت نہیں مل سکتی۔ ہمارے آئین کے اندر جب ان کو کافر قرار دیا گیا تھا تب لکھا گیا تھا کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ اپنی عبادت گاہ میں بلند آواز سے اذان نہیں پڑھ سکتے، یہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے نظریات کا پرچار نہیں کر سکتے۔ یہ ساری باتیں ہمارے آئین کے اندر لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے جسٹس صاحب، ہمارے قاضی صاحب اگر اجازت دیتے ہیں کہ بھئی ان کو آزادی رائے ہے، جو بندہ جیسے چاہے بات کرے میں اسے آزادی ہے، تو پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اسلام کے ساتھ بھی زیادتی ہے، ملک پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ تو محتشم سامعین، پہلے بھی میں اس بات پر عرض کرتا ہوں، علماء سے آپ سنتے ہیں کہ بھئی قادیانی سے ہمارا اختلاف دیوبندیوں والا نہیں ہے، وہابیوں والا نہیں ہے، ان کے ساتھ اسلام و کفر کی بات ہے۔ ہمارا بہت سا طبقہ ایسا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بات نہیں، جیسے دیوبندی ایک گروہ ہے، یہ بھی ایک گروہ ہے، وہابی ایک گروہ ہے، یہ بھی ایک گروہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہابیوں کے ساتھ ہمارا فروعات کا اختلاف ہے، بنیادی باتوں اور بنیادی عقائد کا اختلاف نہیں ہے۔ دیوبندیوں کے ساتھ ہمارا فروعات میں اختلاف ہے، اسلام کی بنیادی باتوں اور بنیادی عقائد میں اختلاف نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ہمارا اسلام کے بنیادی عقیدے میں اختلاف ہے، اور وہ عقیدہ ایسا ہے کہ جو تسلیم کرتا ہے
وہ مومن ہے جو اس کو تسلیم نہیں کرتا وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ قرآن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی قرار دیا ہے۔ یہ بات کہ کسی ولی کی بات نہیں ہے، کسی مفسر اور محدث کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ قرآن نے خاتم النبیین کہا ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب جو اس کا انکار کرتا ہے، کسی بھی درجے میں کرتا ہے، کسی بھی انداز میں کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا، کیوں؟ قرآن کا منکر ہے۔ اب 1250-1300 سال کے بعد ایک نیا نبی آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا غلام عمر ہوتا، عمر بن خطاب۔ کیا لوگوں اس کے اندر ساری صلاحیتیں موجود ہیں، سارے اوصاف موجود ہیں، ظاہری اور باطنی اعتبار سے عمر اتنا اونچا ہے کہ اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بنائے گا تو عمر کو بنائے گا۔ سارے اوصاف اور خوبیاں، کمالات عمر کے اندر موجود ہیں۔ پھر ہم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کے سارے کمالات، سارے اوصاف، ساری خوبیاں نبیوں والی عمر میں موجود ہیں تو پھر عمر نبی کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو 2 جملوں کے اندر نبی پاک نے جواب دیا۔ آقا فرماتے ہیں 2 جملے اس کا جواب ہے، لا نبی بعدی، اے لوگوں میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ عمر اس لیے نبی نہیں ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، سلسلہ نبوت مجھ پر ختم ہو گیا ہے۔ تو پھر ہم نے کہا کہ وہ دوسرا خلیفہ جس کے بارے میں حضور گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بندہ بڑا اونچا ہے، وہ بندہ نبی نہیں بن سکا، تو پھر 1250-1300 سال کے بعد غلام احمد کیسے نبی بن گیا؟ اگر اس وقت نبوت کی ضرورت نہیں رہی تو 1300 سال کے بعد نبوت کی ضرورت کہاں سے پیش آ گئی؟ تو یہ سارے نظریات باطل ہیں، ان لوگوں سے بچیں، ان کے نظریات سے بچیں۔ اور یہ جو فیصلہ ہمارے قاضی صاحب نے دیا ہے اس کے خلاف مہم چلائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان۔ یہ جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنا میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، جو ممبر پر ہے ان کی بھی، جو ممبر سے نیچے ہے ان کی بھی، جو امیر ہے اس کی، جو غریب ہے اس کی بھی، جو مزدور ہے اس کی بھی، جو مالک ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ ان کو ایسی آزادی نہیں دی جا سکتی کہ اپنے نظریات کا عام پرچار کرتے رہیں۔ اگر یہ خود کو مسلمان کہہ کر اپنے نظریات کا پرچار کریں گے تو پھر کل کو ہماری نسلیں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں، ہماری نسلیں بھی خطرے میں پڑ سکتی ہیں کہ ہر بندہ جب مسلم کا نام سنے گا تو ہر بندہ ان سے رابطہ تعلق قائم کرے گا، بھی مسلمان ہے۔ تو اس فیصلے کے خلاف جو کیا گیا کہ بھئی ان کو آزادی رائے ہے، اپنے نظریات کا پرچار کر سکتے ہیں، یہ فیصلہ بالکل غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، پاکستانی آئین کے خلاف ہے۔ تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری، وہ تقریراً ہو، تحریراً ہو، جس انداز میں بھی آپ اس بات کی مخالفت کر سکتے ہیں وہ مخالفت کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں ایسی بصیرت عطا کرے کہ ہم حق اور باطل میں فرق کر سکیں۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔